अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूं लाइबा यूसुफ और नामवर टिकटॉकर रजब भट्ट गिरफ्तार हो गए हैं। इस पर बात करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या बनी और उनको किसने गिरफ्तार करवाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर वकास हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा वकास, बताइएगा, अभी इनकी शादी के चर्चे चल रहे थे और अभी खबर मौसूल हुई है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या वजह बनी होगी? अच्छा राइबा, चर्चे तो अभी भी उनके हैं, पहले शादी के थे, अब उनकी गिरफ्तारी के हैं। और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया बल्कि वाइल्ड लाइफ वालों ने उनको गिरफ़्तार किया है। और मेरा ख्याल है मैं कि गिरफ़्तारी की वजह वो ख़ुद बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिस तरह की वीडियोज़ उनकी शादी की और बारात की, वलीमे की, मेहंदी की आ रही थी, तो उनके सारे फ़ैन्स देख रहे थे। तो उन फैंस में पुलिस वाले फ़ैन्स भी थे, वाइल्ड लाइफ वाले भी थे। और उन्होंने जब देखा कि यार ये कुछ गलत है, यानी कि वो शेर के बच्चे को एज अ गिफ्ट वसूल कर रहे हैं इस्लामी के तौर पर, और फिर राइफ़ल्स भी जो है वो वसूल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है किसी फ़ैन को याद आया होगा कि भाई आप फ़ैन तो हैं ही हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस वाले भी हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, जब पुलिस वहाँ पर पहुँची और क्या सूरत हाल थी, लोग वहाँ पर मौजूद थे? जैसे हम देखते हैं कि आम दिनों में भी उनके फैंस उनके घर के बाहर मौजूद होते हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, आपने शुरू में एक बात कही थी कि सोशल मीडिया के स्टार है ना, ऐसे तो सोशल मीडिया के स्टार्स के जो फैंस और उनकी स्ट्रेंथ होती है वो सोशल मीडिया पे ही होती है। हाँ, एक फ्रीक वहाँ पे मौजूद था, पुलिस दोनों सूरतों में वहाँ पे मौजूद थी। जब ये तहफ़ वसूल किए जा रहे थे तब भी पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, हालांकि वो सिक्योरिटी के लिए गए हुए थे। और जब वो तहफ़ वापस लेने के लिए पुलिस गई है तो तब भी पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। तो सूरत हाल वहाँ पे क्या होनी है, मतलब मेरी बात हुई जिन लोगों ने रेड किया, तो वो कहते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ वालों ने कहा कि हमने रजब अली है कोई बंदा, तो उसके हमने घर जाना है। हमने उसकी वीडियोस देखी हैं कि उसने शेर रखा हुआ है, जी। तो हमने भी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया अच्छा, पे। शेर के साथ आपने असलहे का जिक्र नहीं किया। मैं आपको वही बताता हूँ कि वो कहते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ वालों ने कहा कि हमने भी उनकी बड़ी वीडियोस देखी हुई हैं, तो ऐसा ना हो कि जब हम उनके घर जाएं तो उनके गार्ड जो हैं या उनके चाहने वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बन जाए, तो आप हमारे साथ आएँ। जी। तो वाइल्ड लाइफ वाले, ये जो सवाल आपने किया, यही जो खदशात लेके पुलिस के पास गए, तो क्योंकि वो इलाका जो जिसकी जुरिडिक्शन बन रही थी वो पुलिस स्टेशन चूंग था, तो चूंग की गाड़ी वहाँ पे चली गई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फिर क्या वाकई कोई मुज़ाहमत हुई है? तो वो हंसना शुरू हो गया ना, अब मैं नाम तो नहीं बता सकता। वो कह रहे थे कि हम भी सोच रहे थे कि अभी उनकी शादी के चर्चे अभी चल रहे हैं, घर में मेहमान होंगे, इतने अच्छा, चाहने शादी का वाले। आपने जिक्र छेड़ दिया, उनकी मिसेस का कैसा रिएक्शन था? देखिए मिसिस का क्या रिएक्शन हो सकता है, अगर तो शादी को 10-20 साल होते तो फिर तो वो कहती चले कोई नहीं कुछ दिनों के लिए चला जाए। अभी तो उनकी शादी को 2-3 दिन हुए हैं, तो ऐसे। उनका रिएक्शन मैंने ना जो सब इंस्पेक्टर गया हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार हुआ क्या, थोड़ा सा हमें ये बताओ कि क्या कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस हुई, मुज़ाहमत हुई? तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं हुई। तो मैंने कहा किसी ने रोकने की कोशिश की? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं रोकने की कोशिश की। मैंने कहा रजब भट्ट ने खुद मुज़ाहमत की कि मैंने नहीं जाना भाईजान आपके साथ। जी। कहता है वो हमारे साथ एक कांस्टेबल था, वो माशाल्लाह जवान, वो काफ़ी जवान है। तो उसने कहा बट चल लगे लग ना। तो उसने, हम भी अभी उधर ही बैठे हुए थे, तो वो खुद व्हाट्सएप चल के बाहर निकल गए। तो मैंने उसे आवाज़ दी, मैंने कहा बट अकेले नहीं जाना, वो 2 चीज़ें भी हैं आपके पास, वो भी हमने लेके जानी है। एक जो वाइल्ड लाइफ वाले कह रहे थे, अच्छा मज़ेदार बात ये है कि वाइल्ड लाइफ वाले कहते हैं कि हमें सिर्फ शेर का बच्चा चाहिए। तो पुलिस मेरा ख्याल है कि समझदार है, उसे पता था यार आप आए तो हैं, कुछ हम भी ले जाएं। तो वाइल्ड लाइफ वालों ने वो शेर का बच्चा लिया, और पुलिस वालों ने कहा कि जी वो वीडियो में जो सिल्वर कलर का बॉक्स था वो ज़रा ले गए, उसमें क्या है? तो उसमें वो अपने व्लॉग में तो ये कह रहा था ना, वो उस वीडियो में बट के ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है। तो अब वो बॉक्स देख के और थोड़ा सा उसका आइडिया तो पुलिस को भी हो गया था, हमें भी हो गया था क्या है। तो वो बॉक्स मंगवाया गया, वो बॉक्स पुलिस ने वहाँ पे खोला। पहले तो पुलिस वालों ने डिस्कशन की उस गिफ्ट पे कि यार ये किसने दिया है, ये क्या क्वालिटी का है, कहाँ से ख़रीदा गया है, कितनी इसकी वैल्यू है। तो ये बड़ा रिलैक्स माहौल था, क्योंकि पुलिस को जब वहाँ पे गई, नॉक किया, उनके गार्ड बाहर आया, उसने कहा जी अच्छा, बस। ये गिफ्ट दिया किसने है और जिसने दिया है उसको इस बात का अंदाज़ा था कि इस पर गिरफ्तारी हो सकती है इनकी? अच्छा, वैसे ना इस तरह की जो सोशल मीडिया की फ़ैन फॉलोइंग और जो सपोर्टर्स होते हैं ना, इसमें कोई पता नहीं चलता कि कोई आपका दुश्मन है या कोई दोस्त है। अब देखें, आप पब्लिकली अगर ऐसी चीज़ किसी को प्रेजेंट करते हैं जिसमें हमें भी, आपको भी आइडिया है कि ये डिस्प्ले करेंगे तो इशू हो सकता है,
تو یہ تو اب رجب بٹ ہی بتا سکتا ہے کہ جس نے جو گفٹ ملے ہیں دونوں، کیا گفٹ دینے والے کی انٹینشن پیچھے کیا تھی. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے گھر پہ، تو جتنی پوچھ گچھ یا جتنا جانکاری فین جاننا چاہ رہے تھے وہ پولیس والوں نے وہاں پہ بیٹھ کے ساری کی نا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اجازت ہے، بٹ صاحب آپ بھی ساتھ آئیں. تو پھر میں نے بھی یہی پوچھا جو آپ مجھے پوچھتے ہیں فیملی کا. تو کہتے ہیں ان کے والد صاحب بھی آ گئے، ان کی والدہ بھی آ گئی، اور مسز تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ غلط ہے یا جو بھی ہے. تو پولیس والوں نے کہا کہ جی وہ غلط تھا یا نہیں، اب تو ہم غلط ہے، اب تو ہم آئے ہیں تو ہم یہ دونوں چیزیں ہم لے کے جائیں گے. تو وہ انہوں نے گاڑی میں بٹھایا. آپ سوچیں کہ آپ 2 دن پہلے فارچونرز میں اور V8 میں آپ گھوم رہے ہوں، آپ نوٹوں کی بارشیں ہو رہی ہوں، پھر وہ ابھی بندہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے باہر بھی نہیں آتا، تو پھر آپ کو پولیس کے وہ پرانے سے ڈالے میں بیٹھنا پڑے، وہ بھی جس کی ایک سیٹ جو ہے وہ لکڑی کی بنی ہوتی ہے، وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے. تو بس میرا خیال ہے بٹ کے لیے زندگی کا یہ جو سفر تھا نا 10-15 منٹ کا گھر سے لے کے پولیس اسٹیشن پہنچنے کا، یہ سب سے مشکل سفر ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، اب رجب بٹ کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، پولیس ان کو جیل میں رکھے گی یا VIP پروٹوکول ملے گا ان کو؟ VIP پروٹوکول کس چیز کا؟ دیکھیں پولیس کے لیے نا جی، پولیس پرائم منسٹر کو بھی پکڑتی ہے نا، تو اس کو بھی حوالات میں بند کرتی ہے. پروٹوکول پولیس نے کافی دے دی ہے. دیکھیں آپ سوشل میڈیا سٹار تھے، لوگ آپ سے انسپائر ہوتے تھے. اب وہی رجب بٹ بیچارہ ایسے اکیلا کھڑا ہے حوالات میں، اور ایک کانسٹیبل اس کی تصویر بنائی، پھر وہ شیر کا بچہ اور گن ٹیبل پہ رکھی، 2 ادھر بیٹھے اور بٹ صاحب کو ایسے درمیان میں پکڑا ہوا ہے، تصویر بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا یہ ریلیز کر دی آفیشیلی. اچھا میں نے بھی وہ تصویر دیکھی ہے، اس میں وہ بہت کانفیڈنٹ سے لگ رہے ہیں. کیا کریں دیکھیں نا، اب آپ جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، ہاں وہ ورچوئل ورلڈ کی ہو یا ریئل ورلڈز کی، تو وہ بہت سارے چیزیں نا ان کا کیئر کرتی ہیں. مثلاً بٹ کی اگر تصویر آ جاتی رونے والی تو پھر فینس پہ کیا اثر پڑنا تھا، ان کی پاپولیرٹی پہ. تو میرا خیال ہے بٹ خود بھی یہ چیزیں سمجھتا ہوگا، اور پولیس نے بھی کہا ہوگا کہ یار ہمیں کوئی آپ کو ٹارچر تو نہیں کیا، مارا تو نہیں ہے نا. تو میرا خیال یہ نوبت تب آتی جب اگر کوئی گرفتاری کے وقت یا گھر میں جب پولیس گئی تھی تب اگر کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا ہوتی. جس طرح کی میری بات ہوئی، میں نے سب سے 2-3 لوگوں سے پوچھا جو گئے تو انہوں نے کہا یار کہ ہمیں تو لگا ہی نہیں کہ ہم کسی کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں تو ایسے ہی لگا ہم کسی کو ملنے جا رہے ہیں اور مل کے آرام سے واپس آ کے تھانے واپس پہنچ گئے ہیں. تو وہ جو آپ کہتے ہیں کانفیڈنس نہ چہرے پہ اترا ہوتا، آپ غور کریں چہرہ اترا ہوا ہے. دیکھیں آپ پل میں زندگی بدل جائے آپ کی. آپ ایک سٹار ہوں اور آپ کے لوگ آپ کی شادی پہ ہونے والے نمود و نمائش کی بات کر رہے ہوں، تو ٹھیک کچھ گھنٹوں کے بعد ایون ابھی کہ میرا خیال ان کے گھر سے مہمان بھی نہیں سارے گئے ہوں گے، تو آپ کو کوئی لے جائے تو پھر آپ کو رات بھی ادھر ہی گزارنی ہے، تو وہ نیچے چٹائی بچھی ہوتی ہے تو ادھر ہی ہے. پھر ایک مسئلہ آگے کی کارروائی یہ ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا سارا موبائل ہو، آپ کا اپنے لائیو آنا ہو فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، آپ نے ولاگز کرنے ہوں، ہر روز ہر گھنٹے کا آپ کا ٹارگیٹ ہو. تو اس میں اگر آپ کو 24-30 گھنٹے کے لیے موبائل فون آپ کو نہ ملے تو دیکھیں پھر آپ کی مشکلات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں نا. آگے کی کارروائی کیا ہونی ہے؟ آگے کی کارروائی یہی ہے کہ FIR درج کر لی گئی ہے، اور FIR بہت سنگین نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ جو رائفل تھی 223 بور کی، اس کو کیونکہ اسلحہ نہیں تھا بٹ کے پاس، اور پولیس نے بھی یہی 13-20-65 ایک ہوتا ہے پاکستان آرمز آرڈیننس کا ایک سیکشن، اس کے تحت FIR درج کیا کہ انہوں نے انلیگل یا غیر قانونی اسلحہ رکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس FIR کے متن سے بھی یہ ظاہر آتا ہے کہ ان کی کل بیل ہو ہی جانی ہے. کل بیل ہو جائے گی اور وہ گھر چلے جائیں گے. پھر 2-4 دفعہ بلائے گی پولیس ان کو تو وہ آ جایا کریں گے، تو ایک پولیس کے ساتھ انٹریکشن بھی ان کا شروع ہو جائے گا مزید ہے. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی تھی تو ایک ہمارے دوست ہیں میڈیا کے، انہوں نے کہا بٹ کا انٹرویو کرنا ہے، تو کوئی بٹ صاحب ان کو نہیں بھاؤ دے رہے تھے. تو جو تفتیشی تھا نا ہمارے دوست نے اس کو کال کی کہ یار بٹ کو تو کال کر، وہ تو مل ہی رہا. انہوں نے کہا جی بٹ ایوں آئے گا جس طرح ہوا آندھی ہے. تو لٹرلی اس نے بیٹھے بیٹھے ہمارے سامنے فون کیا ہے. انہوں نے پوچھا کہاں پہ ہو؟ انہوں نے کہا جی گھر پہ ہوں. ان کے 5 منٹ بعد آپ تھانے آ جائیں. تو 5 منٹ بعد تھانے تھا، اس نے وہاں پہ اس کا انٹرویو بھی کیا. تو کل دیکھتے ہیں
کہ جس طرح کی مزاحمت یا جس طرح کا فین فالوئنگ کا گروہ یا جتھا تھانے کے باہر واٹس ایپ کی یاد میں کھڑا ہے یا گھر کے باہر کھڑا تھا، کیا وہ کچہری میں آتا ہے کہ نہیں ہے؟ پیسہ ان کے پاس ہے، وکیل انہوں نے اچھے کر لینے ہیں، اور میرا خیال ہے جب ضمانت ہو جائے گی تو پھر وہ اسی شان و شان کے ساتھ واپس آئیں گے، کیونکہ عدالت میں تو انہوں نے جانا ہے پولیس کی گاڑی میں، ہتھ کڑی بھی لگی ہونی ہے، اور وہ ڈالے ایک کانسٹیبل ہوگا، اس نے شولڈر پہ اپنی گن پہنی ہوگی، پرسر کو پکڑ کے کورٹ میں لے جائیں گے۔ میرا جب بیل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر میرے خیال بٹ کی جو شان و شیان ہے یا اس کا لائف سٹائل ہے وہ شاید واپس آ جائے گا۔ تو ایک چیز آپ نے شروع میں پوچھی تھی، کس نے گرفتار کروایا؟ جی اچھا، تو اس میں میں نے تھوڑا سا یہ کہا تھا کہ آپ کو کیا پتا ہوتا ہے اتنے سارے کافی سوچ سمجھ کے جواب دے رہی ہوں۔ کون سے؟ میں نے نا وائلڈ لائف والوں کو کال کی، میں نے کہا یار آپ کو پورے آپ کو تو اندر کی کہانی معلوم۔ میں نے کہا آپ کو پورے شہر میں یہ رجب کی سلامی میں دیا گیا شیر کا بچہ ہی نظر آیا، یار آپ کو کوئی اور نظر نہیں آیا؟ اتوار والے دن آپ آ گئے اتنی دور سے۔ تو کہتے ہیں بھائی ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے جانا ہے تو ہم آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا یار بھائی آپ ساری باتیں ہم سے نہ لیں، تو پلیز ہمارے کسی آفیسر سے آپ بات کر لیں۔ تو انہوں نے جو نام لیا، پھر میں نے کہا یار چلیں کچھ عرصے کے بعد یہ نام ڈسکلوز خود ہی ہو جائے گا، ہم کیوں کہیں کسی کو کہ کسی کے دوست ہیں یا کسی کے چاہنے والے نے یا کسی کے کوئی جس کا کسی سے مخالفت تھی اس نے کروایا۔ نہیں دیکھیں نا، ہو سکتا ہے اس نے اس کی بھلائی کے لیے کیا ہو، لیکن وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا میں نے بھلائی کے لیے کیا۔ اس میں کیسی بھلائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو فیم کے لیے ورچوئل ورڈز ہیں نا، یہ اس کی سائیکی، اس کی مینٹیلٹی بڑی ڈفرینٹ ہے۔ آپ دیکھیں آپ نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ شادی کے چرچے تھے، اب گرفتاری کے چرچے ہیں۔ تو جو ایک انٹرنیٹ سٹار کو چاہیے ہوتے ہیں فیم کہ انہوں نے نظر ہے اس کی پریزنس رہنی چاہیے ڈیجیٹل میڈیا پہ، ڈیجیٹل ورڈز پہ، وہ تو اس کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جب واٹس ایپ ضمانت کرا کے باہر آئیں گے تو پھر وہ بتائیں گے کہ جی میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میرے ساتھ کس نے کروایا۔ لیکن پولیس نے اچھا سلوک کیا، پولیس نے کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ یہ پولیس کو برا مت آپ کہیے گا، اور پولیس کا میں آپ کو ان کے فینس کو بھی یہ بتا دوں کہ پولیس نے ریڈ نہیں کیا، یہ وائلڈ لائف والوں نے ریڈ کیا ہے۔ تو اب مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے شیئر دیا تھا اس نے وائلڈ لائف والوں کے ذریعے شیئر واپس لے لیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو سارے وہ مفروضات ہیں، یہ تو اب بٹ بتا سکتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن پولیس نے برا کام نہیں کیا، پولیس نے بالکل صحیح کیا۔ ٹھیک ہے، کل تک رہائی ہو جائے گی۔ یہ تھی ساری تمام تر صورتحال، اور رجب بٹ کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔